اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں سے مخاطب کیا ہے، مثال کے طور پر فرشتے، جنات، انسان میں منافقین، مومنین، مسلمان اور یہودی، نصارہ، کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بھی کیا اور ان سے کئی جگہوں پر سوال بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے تنبیہات کی ہیں، لوگوں کو غور کرنے کی ہدایت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں ہمیں مخاطب کر کے بتایا ہے کہ کس طرح ہماری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ کئی جگہوں پہ الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 20، 21، 22 اور 23، انسان کی پیدائش حقیر پانی سے ہوئی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک الی قدر معلوم اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، تو دیکھ ہم اس پر قادر تھے، بہت اچھی قدرت رکھنے والے، لہٰذا ہمیں اپنی حیثیت اور اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں بھی فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی بڑے خوبصورت انداز اور ایک تناسب سے تخلیق کیا۔ سورہ الانفطار آیت 7 اور 8، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقصق سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا، اسی لیے احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے منع فرمایا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھو اور اپنی اوقات کو یاد رکھو۔ سورہ الانشقاق آیت نمبر 19، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور ایک حالت سے درجہ بدرجہ دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی انسان کو ایک حالت میں دنیا میں نہیں رکھا ہے، بلکہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ اور برزخ سے دوبارہ زندگی، اور پھر دوبارہ زندگی سے میدان حشر، میدان حشر سے حساب کتاب، اور پھر جزا اور سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً گزرنا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی حالت بدلنے پر ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ اور پھر بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی روشنی میں دنیا میں بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ لہٰذا اللہ نے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا حکم دیا اور جہالت کے اندھیرے سے دور رہنے کی تعلیمات عطا کی، سوچنے سمجھنے کی قوتیں عطا کی، اچھے اور برے کی تمیز دی۔ سورہ شمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے دل میں ڈالا اس کا گناہ اور اس کی پرہیزگاری۔ آیت نمبر 9، یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ آیت نمبر 10، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی، اسی لیے خیر کا طالب رہنا چاہیے اور شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13، اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر بنا دیا۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دی گئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس پر غور کرنے کی ہدایت دی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین و آسمان پر خشکی اور تری پر اختیارات دیے اور حلال اور حرام کا فرق بتایا اور فیصلہ لینے کی قوت بھی عطا کی اور نعمت کے استعمال کا ذکر بھی فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 78، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ نحل آیت نمبر 79، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 81،
اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں پر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 80۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 82۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں جو اس کی جسمانی اور اخلاقی وجود کو بہترین ساخت پر پروان چڑھا سکتی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 97۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وہی ہے جس نے سورج کی روشنی کے لیے اور چاند کو چمک دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 53۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک میٹھا اور ایک تلخ۔ سورہ المومن آیت 24۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے اور آسمان چھت کے طور پر بنایا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 80۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم اپنے چولہے جلاتے ہو۔ سورہ مومن آیت نمبر 79۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے کچھ جانور کھانے کے لیے اور کچھ جانور سواری کے لیے بنائے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 28۔ وہ اللہ ہی ہے جو مایوسی کے بعد اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 10۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچو۔ سورہ حدید آیت نمبر 1۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ انسان کی تخلیق اور اسے دی گئی نعمتیں اور ان نعمتوں پر اختیارات کی قوت اسے اشرف المخلوقات بناتی ہیں، سب سے عظیم اور طاقتور مخلوق۔ ان تمام چیزوں کو گنوانے سے انسان کو یہ جتلانا مقصود ہے کہ زمین کے دامن اور آسمانوں کی وسعتوں میں اللہ کی تمام تخلیقات اور فطرت کی تمام قوتیں مسلسل انسان کی خدمت میں اس کے فائدے کے لیے مصروف ہیں، تاکہ انسان آسمانوں اور زمین میں ہونے والے چھوٹے بڑے حادثات اور واقعات سے سبق لے سکے اور پھر آسانی سے جان سکتا ہے کہ یہاں پیش آنے والے سلسلے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک انسان کے سامنے کائنات کے فرمانبردار ہونے کی مختلف حیثیتیں پیش کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کی تابع ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک ہر انسان کو اپنا مخاطب سمجھتی ہے اور انسان کے ہر سوال کا جواب دینے کے قابل بھی مانتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 12۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ سوال کرتا ہے، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں دی ہیں؟ پوچھو ان سے کون بے جان کو جاندار سے اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب بے کس اسے پکارتا ہے؟ کون تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہیں؟ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔